بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی دو تقاریر مکمل کر چکے تھے. تیسری تقریر ہم نے شروع کی تھی اور آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. یاد دہانی کے لیے عرض کر دیں کہ یہ جو تیسری تقریر ہے اس میں جن آیات کو موضوع بنایا گیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 ہے، 190 اور 191. ان آیات کو میں آپ کے سامنے اور ان کے ترجمے کو بیان کروں گا اور اس کے بعد ان آیات کے ذیل میں جو نکات بیان کیے ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، ان کے خلق کیے جانے میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اور پھر کہتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس عظیم نظام کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا. سبحانک، تیری ذات پاک ہے اس عیب سے کہ تو کوئی بھی کام بغیر مقصد کے انجام. فقنا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، یعنی اس عذاب سے کہ جو تو نے ان لوگوں کے لیے، اس عذاب سے کہ جو تو نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جو بے مقصد زندگیاں گزارتے ہیں. یہ ان آیات کا سادہ ترجمہ تھا. آیات کے بعد آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں یہ چند آیات جو آج ہم تلاوت کریں گے، یہ الفاظ جملے ہم چند پڑھ چکے لیکن ان کو تکرار کرتے ہوئے تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے آگے بڑھتے ہیں. یہ چند آیات جو آج ہم تلاوت کریں گے آپ کے پاس بھی کاغذ پر لکھی ہوئی موجود ہیں. جب یہ تقاریر ہوا کرتی تھی تو سامعین کو وہ کاغذ دیا جاتا تھا. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان کے حوالے سے 2-3 دوسری حقیقتیں بھی سامنے آتی ہیں. کچھ ہم نے پہلے بیان کر دی 2 تقاریر میں اور کچھ مزید یہاں بیان کی جائیں گی. ان میں سے پہلی حقیقت کیا ہے ایمان کے بارے میں؟ اولاً یہ کہ ایمان انبیاء الہی صاحبان ایمان اور ان کے پیروکاروں کی عظیم نمایاں صفت ہے، نبیوں کی بھی اور ان کے پیروکاروں کی بھی. ایمان کا حامل ہونا، اپنی رسالت پر یقین رکھنا، رہبران الہی اور دنیا کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان فرق یہی ہے. الہی رہبر اس راہ پر چلنے والے کی طرح ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یا جو قدم وہ اٹھاتا ہے یا جس راستے کو وہ طے کرتا ہے اس پر دل و جان سے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہے. یہ الہی رہبر کی نشانی ہوتی ہے. یہ ہم سے کہا گیا کہ شروع میں آواز کم تھی تو ہم جنہوں نے سنا ان سے معذرت کرتے ہوئے
تکرار کریں گے کہ اس آیت اللہ سید علی خامنائی نے اس ایمان کے موضوع پر اپنی تیسری تقریر میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 کو موضوع بنایا ہے کہ میں نے ان کا ترجمہ بیان کر دیا تھا، اس کی تکرار نہیں کرتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان سے ہمیں ایمان کے بارے میں چند اور حقیقتیں پتہ چلتی ہیں۔ چند حقیقتیں ہم پہلے بیان کر چکے 2 تقاریر میں، آیات قرآن سے ہی پتہ چلی تھی، اب کچھ مزید حقیقتیں ایمان کے بارے میں، اور اس میں یہ عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور ان کے پیروکار، ان کی ایک نمایاں اور واضح علامت، نشانی، صفت ان کی ایمان ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کا نبی جب کوئی قدم اٹھاتا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے، جب کسی راستے پر چلتا ہے تو دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان رکھتا ہے، جبکہ عام جو دنیاوی، سیاسی، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو رہنما بنے ہوتے ہیں، ان کو یا اپنی باتوں پر، اپنے راستے پر بالکل ایمان نہیں ہوتا، صرف دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اور یا یہ کہ کم اور ناقص ایمان ہوتا ہے۔ دنیا کے سیاستدان جو بیانات دیتے ہیں ممکن ہے کہ وہ خوبصورت، دلکش اور دلچسپ بھی ہوں، لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر یقین، یا جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جو دنیاوی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے، عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بعض ایسی باتیں کرتے ہیں، بعض ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جن پر ان کا اپنا بالکل اعتقاد نہیں ہوتا، بلکہ برعکس ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں مشرقی بلاک کے سب سے بڑے ملک کے رہنما، یہ اس زمانے میں روس، رشیا کی مثال دے رہے ہیں، مشرقی بلاک کے سب سے بڑے ملک کے رہنما جو اپنے الہادی افکار اور اپنی ثقافت اور مکتب کے تحت ہر غیر مادی فکر کی شدت سے مذمت کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ کیا ہیں؟ کمیونسٹ ہیں، مادے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، میٹر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جو بھی میٹر سے ہٹ کے بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے، جنت جہنم کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اس کی یہ لوگ مذمت کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد تازہ آزاد ہونے والے لاکھوں ہندوستانی عوام کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ یعنی روس سے یہ لوگ آئے، تو جب ہندوستان آئے تو ہندوؤں اور ہندوستانیوں نے انتہائی تعجب سے دیکھا کہ اس کمیونسٹ ملک کے رہنماؤں نے اپنی پیشانیوں پر تلک کا نشان لگایا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو حضرات اپنے ماتھے پر ایک تلک لگاتے ہیں، ابھی اس کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کریں گے۔ یہ تلک اصل میں ایک ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک لیڈر کا نام تھا، تلک، اور اس کی یاد کے طور پر اس کو یہ جو ماتھے پر لگاتے ہیں ہندو لوگ، اس اپنے لیڈر اور رہنما کی یاد میں یہ اپنے ماتھوں پہ لگاتے تھے۔ اب یہ جب رشینز آئے ہندوستان کا دورہ کرنے، جب تازہ ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں کے تسلط سے، تو اب یہ جو کمیونسٹ تھے ان کا تو اعتقاد ہے ہی نہیں کسی روحانی چیز پر، تو سب کچھ مادے کو سمجھتے تھے۔ لیکن ہندو ایسے نہیں تھے، ہندو ماورائے مادہ میں بھی بیلیو کرتے، تو ان کا جو رہنما تھا، لیڈر تھا، جس کی یاد میں وہ تلک ماتھے پہ لگاتے تھے، وہ بھی ماورائے مادہ میں بیلیو کرتا تھا۔ تو انہوں نے ہندو عوام کے جذبات کو، ہمدردیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنے نظریے کے خلاف نظریے کی جو چیز علامت تھی وہ اپنے ماتھے پر لگا لی۔
تو ہندوؤں اور ہندوستانیوں نے انتہائی تعجب سے دیکھا کہ اس کمیونسٹ ملک کے رہنماؤں نے اپنی پیشانیوں پر تلک کا نشان لگایا ہوا تھا۔ تیلاک یا تلک ہندوستان کے ایک آزادی پسند رہنما تھے جو پنڈت تھے۔ ہندوؤں کے ایک بڑے پنڈت جو ایک زمانے میں ہندوستانی انقلاب کے ایک رہنما اور رہبر شمار ہوتے تھے۔ پھر آیت اللہ خامنہئی یہاں پر ضمناً ایک بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اپنی بات کے ضمن میں اگرچہ اس کا ہماری گفتگو کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جان لینے میں کوئی برائی بھی نہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی اپنے آغاز سے لے کر نتیجے پر پہنچنے تک تقریباً پورے 90 سال جاری رہی۔ ابتدا سے انتہا تک اس کے بنیادی لیڈر علماء تھے، یا مسلمان علماء یا ہندو علماء۔ اس ہندوستان کی تحریک آزادی کے جو لیڈر تھے بنیادی طور پر علماء تھے۔ مسلمان علماء جیسے مثلاً مولانا شاہ محمود دہلوی، مولانا محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، اور پھر فرماتے ہیں مولانا یعنی آیت اللہ۔ ایران میں جو بہت بڑے عالم کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے آیت اللہ کا، تو کہہ رہے ہیں یہ جو اپنے زمانے کے یہ جو رہنما تھے تحریک آزادی ہند کے، یہ گویا ایسے ہی تھے جیسے ابھی ہمارے زمانے میں ایران کے معاشرے میں مثلاً آیت اللہ کہا جاتا ہے بہت بڑی سطح کے علماء کو جنہیں لوگ فالو کرتے۔ مسلمانان ہند کے یہاں مولانا زمانے میں یعنی تقریباً ایرانی دستور کے مطابق آیت اللہ کے برابر بنتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آیت اللہ محمد علی، آیت اللہ شوکت علی، آیت اللہ ابوالکلام آزاد، آیت اللہ محمود الحسن، یہ تمام علماء دین مسلمانوں کی جانب سے ہندوستان کی تحریک آزادی کے بڑے رہنما تھے۔ اسی طرح ہندوؤں کی جانب سے بھی ایک ہندو پنڈت مہاتما گاندھی جو جینی تھے اور جینزم سے تعلق رکھتے تھے۔ جینزم بدھزم سے بھی زیادہ ایک قدیم مکتب ہے کہ جس کے پیروکار کچھ چیزوں کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، جس میں جانوروں کو نہ مارنا، انہیں تکلیف نہ دینا اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ پس تلک ایک ہندو راہب تھا، البتہ راہب کی تعبیر، راہب کا لفظ اس کے بارے میں استعمال کرنا شاید اتنا درست صحیح نہ ہو، بہر صورت ایک مذہبی ہندو اور عظیم لیڈر تھا۔ یہ تلک بہت عجیب شخص تھا۔ یہ شخص تحریک کے دوران نتیجہ حاصل ہونے سے پہلے ہی وفات پا گیا، دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہندوستان کی آزادی کو نہ دیکھ سکا۔ لیکن اس کے مرنے کے 30-40 سال بعد جن لوگوں کی اس نے تربیت کی تھی انہوں نے آزادی کا میٹھا شربت پیا، یعنی جن لوگوں کو، جس ٹیم کو اس نے تیار کیا تھا، اس شخص نے، اس لیڈر نے، خود تو دنیا سے چلا گیا، خود آزادی کا سورج نہ دیکھ سکا، لیکن اس کے پیروکاروں نے، اس کے تربیت شدہ لوگوں نے آزادی کا میٹھا شربت پیا۔ اور تلک کا نشان اس عظیم آزادی کے متوالے انسان جو کہ ایک پنڈت تھا کی یادگار بن کر باقی رہا۔ یہ ایک روحانی نقش ہے، مادیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک روحانیت کی علامت ہے۔ روحانیت اور معنویت کا ایک پہلو اس کے اندر ہے، طبیعت سے یعنی مادے سے ماورا ایک پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ خود تلک ہندوؤں کی نظر میں ایک معنوی روحانی مقام رکھتا تھا، بہر صورت ایک مذہبی پیشوا تھا۔ تو دیکھا گیا کہ جب سوویت یونین، روس کے رہنما ہندوستان آئے تو عوام الناس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تلک کا نشان اپنی پیشانیوں پر لگایا ہوا تھا۔ یہ دنیاوی لیڈرز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو، عوام کی ہمدردیاں لینی ہے تو پتہ کرو اس علاقے کے عوام کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ہمیں پسند ہے یا نہیں، ہم ذرا روپ بدل لیں گے، بیس بدل لیں گے تاکہ اس عوام میں ہم مقبول ہو جائیں اور ان کی ہمدردیاں ہم سمیٹ سکیں۔ عوام الناس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تلک کا نشان اپنی پیشانیوں پر لگایا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم بھی، جی ہاں، ہم بھی اس حوالے سے آپ کے ہم فکر ہیں،
ہم بھی تلک لگا کر یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہم فکر ہیں، جبکہ ان کی اپنی باتیں اس چیز کا انکار کرتی ہیں، ان کا اپنا مکتب، ان کا اسکول آف تھاٹ اس بات کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی بھی روحانی اور معنوی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ معنوی، ایمانی اور الہی ذمہ داریوں سے دور سیاستدانوں کے گروہ کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہر وہ کام کر لیتے ہیں کہ جو عوام کی ہمدردیاں اور عوام کے ووٹ ان کو دلائے، لیکن انبیاء الہی ایسے نہیں ہیں۔ فرق ہے، وہ بھی رہنما ہیں انسانیت کے، لیڈرز ہیں، راستہ دکھانے کے لیے آئے، وہ بھی انسانوں سے اللہ کے بتائے ہوئے وعدے کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور عزت اور شرف کا وعدہ کرتے ہیں۔ الہی نمائندے، الہی رہبر، انبیاء الہی۔ لیکن انبیاء الہی ایسے نہیں ہیں، انہوں نے جو کہا اس پر وہ پورے وجود کے ساتھ ایمان رکھتے تھے۔ جب بھی اپنی قوم میں آتے تھے، بالعموم ساری قوم کی مخالفت کا سامنا کرتے تھے جب اپنا پیغام دینا شروع کرتے تھے، نہ یہ کہ ان کی باتیں اپنا لیں۔ مار کھاتے تھے، زخم کھاتے تھے، بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کو، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول کر، اپنے نظریات کو چھپا کر، لوگوں کے نظریات، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتے تھے۔ جس چیز کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، وہ خود سب سے پہلے تیزی کے ساتھ اس تک پہنچ چکے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آیا ہے رسول اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی طرف۔ فرماتے ہیں بے معنی ہوگی یہ بات، اب مثال دے رہے ہیں کہ جو خود ایمان نہ رکھتا ہو، اس کی ہو سکتا ہے شروع میں باتیں خوبصورت انداز کی وجہ سے اس کو بڑی اچھی بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، ایسے انداز میں بات کرتا ہو کہ عوام کو بڑا مزہ آتا ہو اس کی بات سنتے ہوئے، اچھے اچھے وعدے کرتا ہو، سبز باغ دکھاتا ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ خود بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ جب ایک لیڈر ایک بات کرے اور خود اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ فرماتے ہیں بے معنی ہوگی یہ بات کہ میں خود پہاڑ کے دامن میں پڑا رہوں اور سوتا رہوں، پیاس میرے تمام وجود کو لاغر اور نیم مردہ کر دے، یعنی مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہو اور ایک پہاڑ کے دامن میں نیچے میں وہاں پہ پڑا رہوں، سوتا رہوں، اور پھر میں آپ سے کہوں کہ جناب پہاڑ کی چوٹی پر ٹھنڈا میٹھا پانی موجود ہے، جاؤ، دوڑو، جلدی کرو، تیزی سے جاؤ، سارعو سابقو، جو قرآن کے لفظ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے سارعو، تیز رفتاری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، سابقو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ فرما رہے کہ میں خود بھی پیاسا ہوں، پیاس نے مجھے کمزور کر دیا ہو، لیکن میں دوسروں سے کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر زبردست ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، دوڑو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے پہلے پہنچ جاؤ، وہاں پر تمہیں پانی ملے گا، اور خود میں یہاں سے ہلوں بھی نہیں، حالانکہ خود بھی پیاسا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ سب کو حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اگر سچ کہتے ہو، اگر میٹھے پانی کے چشمے کا تمہیں علم ہے تو تم خود بھی تو پیاس سے جل رہے ہو، اے بدبخت انسان، خود بھی چلے جاتے، خود کیوں نہیں جا رہے وہاں پر؟ پس تم جھوٹ بولتے ہو، پس جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے معتقد نہیں ہو، اس پر تم ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تم خود بھی دوڑ رہے ہوتے۔ پھر فرماتے ہیں الہی رہنما سب سے پہلے کسی راستے پر قافلہ سالاروں کی طرح علم اٹھائے ہوئے، قدم جما کر راستے پر بڑھتے ہوئے،
حرکت میں رہتے اور چلتے چلے جاتے ہیں، سب سے آگے وہی ہوتے ہیں۔ سب سے آگے الہی نمائندے اللہ کے نبی خود ہوتے ہیں، الہی رہنما۔ اور اب ایک عظیم ہستی جس کا قرآن نے بڑی عظمت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ان کے جہاد کا شرک کے خلاف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار سب سے پہلے تیرے سامنے جس نے اسلام قبول کیا، سر جھکا دیا، وہ خود میں ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کا آیت کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا جھک جا، اسلم، اسی اسلم سے لفظ اسلام ہے۔ اسلام کا تو معنی ہی سر جھکا دینا ہے، سرکشی کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، قرآنی اسلام۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا ابراہیم سر جھکا دے، ابراہیم تسلیم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے فوراً کہا میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، اسلمت یعنی میں جھک گیا، میں تسلیم ہو گیا، سب سے پہلے میں خود ہوں، میرے بعد دوسرے لوگ، ساری اللہ کی مخلوق میرے بعد آئے گی، اللہ کی الہی رہنما خود سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں خداوند عالم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، ان آیات کا بھی تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ذہن میں آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قل انی امرت، اے رسول کہہ دیجئے کہ بے شک امرت، مجھے امر کیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو صرف اسی کے لیے خالص کر کے، میری عبادت میں، میری اطاعت میں خدا کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، میں صرف خدا کی اطاعت کروں، خدا کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، یہ مجھے حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا اقرار کون کر رہے ہیں؟ اللہ کا نبی خود اقرار کر رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے اگلی آیت میں وَأُمِرْتُ، اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے کہ ان کو بتا دیجیے، اپنی حالت اور اپنی کیفیت بتا دیجیے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں تسلیم ہو جاؤں رب العالمین کے سامنے، وہی کام حضرت ابراہیم والا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے امر کیا گیا ہے کہ سب سے وَأُمِرْتُ، معذرت چاہتا ہوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اول المسلمین، مجھے امر کیا گیا ہے، یہ مجھ سے تھوڑا اشتباہ ہو گیا تھا، خطا ہو گئی، آیت کے لفظ یہ وَأُمِرْتُ، اور مجھے امر کیا گیا ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، میں بن جاؤں اول المسلمین، سر جھکانے والوں میں سے، تسلیم، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے والوں میں سے اول، سب سے پہلا میں خود ہوں۔ یہ ہوتا ہے الہی رہنما، یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ یہ الہی رہنماؤں کی خاصیت ہوتی ہے، الہی رہبر کو ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر اسلام کے، یعنی جب اسلام کا شروع تھا، آغاز کے ایام تھے، صدر اسلام کے اہم اور خطرناک ترین حوادث میں حادثوں میں خود بھی موجود تھے، ساری مصیبتوں کا سب سے بڑھ کر خود سامنا کر رہے تھے۔ درست ہے کہ عبداللہ ابن مسعود مار کھاتے تھے، درست ہے کہ خباب ابن ارت نے اذیتیں اٹھائی، درست ہے کہ عمار یاسر پر تشدد ہوا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ چند اصحاب رسول کے نام لیے جنہوں نے بڑی شروع کے دنوں میں مصیبتیں اٹھائی، ظلم اور تشدد کا شکار ہوئے، لیکن پیغمبر کی اذیتیں کم نہیں تھی، وہ تکالیف جو پیغمبر اٹھا رہے تھے وہ کم نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی تھی۔ اگر پیغمبر کی حالت کا موازنہ ان کے ارد گرد رہنے والے ان پاک باز مسلمانوں کی حالت سے کریں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی نسبت خود رسول اللہ کے عمل کی شدت کہیں زیادہ سخت اور کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھی، سب سے آگے، سب سے اول۔ الہی رہنما کی یہ صفت، نہ یہ کہ جب مشکل وقت آئے تو دوسروں کو آگے کر دے اور خود چھپ کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں انبیاء میں موجود جملہ خصوصیات میں سے ایک ایمان ہے۔ ایمان کتنی عظیم چیز ہے۔ وہ ایمان نہیں کہ جو فقط زبانوں کا چسکا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب تک ایمان سے ہمارے مفادات ہمیں مل رہے ہوں، برکتیں ہو رہی ہوں ہماری دنیاوی چیزوں میں، تب تک دین اچھا لگے، اور جب دین کچھ تقاضا کرے تو ہم گھر جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں ہم تو صرف دعا کریں گے، اللہ خود ہی کر لے گا۔ فرما رہے انبیاء میں موجود جملہ خصوصیات میں سے ایک ایمان ہے۔ جملہ خصوصیات یعنی تمام خصوصیات جو انبیاء میں موجود ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور یہاں پر ایمان سے مراد یقین، ایمان کو زبردست ایکسپلین کرنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ یقین۔ قبولیت، تمام وجود سے مان لینا، تسلیم کر لینا، اپنے اوپر لاگو کر لینا اس چیز کو، یہ ہے ایمان۔ جو میں نے عرض کی سورہ زمر کی آیت، ابھی نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے اس آیت کا، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلا مسلم میں خود بنوں۔ مسلم قرآنی یعنی سر جھکانے والا، اللہ کی اطاعت میں سب سے آگے میں ہوں، باقی میرے پیچھے آئیں گے۔ تمام قبولیت اور تمام وجود سے مان لینا، اور جو کچھ کہہ رہے ہوں اس پر پورا یقین ہے، اس پر پورا یقین ہے۔ یقین رکھنے کی نشانی یہ ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے یقین ہے جو بات زبان پر جاری ہے؟ یقین رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ خود بھی دوسروں سے آگے اسی راستے پر چلتے اور قدم اٹھاتے۔ یہاں پر یاد آ گیا مجھے کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کہ جن کی شجاعت اور بہادری اور جہاد ضرب المثل ہے، شیر خدا کا لقب جنہوں نے پایا، وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بہت زیادہ بھڑک جاتی تھی اور زوروں پہ ہوتی تھی اور جنگ کی شدت گویا ناقابل برداشت ہو جاتی تھی، ہم رسول اللہ کے پاس پناہ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ علی کی بھی پناہ گاہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد اس وقت دشمن کے سب سے زیادہ نزدیک ہم میں سے رسول اللہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کا نبی، یہ ہے الہی رہنما اور الہی لیڈر، سب سے آگے خود، میدان جنگ ہو تو سب سے قریب دشمن کے خود۔ یقین رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ خود بھی دوسروں سے آگے اسی راستے پر چلتے اور قدم اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 285 میں بیان فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ آمن، ایمان لے آیا ہے، ایمان لا چکا ہے رسول ان باتوں پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہے والمؤمنون، اور باقی مومن بھی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کون ہے؟ رسول ہے۔ والمؤمنون، مومنین اور اس کی طرف مائل ہونے والے، جو جنہوں نے اس کی دعوت پر دل سے لبیک کہہ دیا، اس کی طرف مائل ہو گئے، وہ برگزیدہ افراد جو ان کے ارد گرد ہیں اور ان کی دعوت کے داعی بن گئے، یعنی خود رسول اللہ کو لبیک کہہ چکے ہیں اور اب دوسروں کو دعوت دیتے پھرتے۔ وہ راستہ جو خدا نے ان کو دکھایا ہے، اور ان کے یہ ہوتا ہے ایمان، سمجھیے گا،
اس کی لذت وہ محسوس کر چکے ہیں، منزل گویا ان کو نظر آ گئی ہے، ایمان کی لذت، ایمان سے ملنے والا جو اطمینان و سکون ہے کہ جس کا انہی تقاریر میں آگے تفصیل سے ذکر آئے گا، اتنا ان کے دل کو بھا چکا ہے کہ اب دوسروں کو کہتے پھرتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ۔ وہ جو آیت میں نے پہلے بھی پڑھی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے خوبصورت بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دینی رسومات بہت ساری ادا کرتے ہیں، دینی محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن قرآن کی نظروں میں صرف علماء کا کام نہیں ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، بلکہ جس کو پتہ چل گیا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے چند قریبی دوست ہو، آپ بزنس مین ہیں، آپ کو کوئی بہت اچھی اپرچونٹی انویسٹمنٹ کی، پیسہ لگانے کی ملی کہ جہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں اگر پیسہ لگایا جائے تو بہت زیادہ پیسے ملٹی پلائی ہو جائیں گے، بہت زیادہ پروفٹ ہو جائے گا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنے دوستوں سے کہیں گے آ جاؤ یہاں پہ لگاؤ پیسہ، یہاں پہ لگاؤ۔ یہ کیونکہ آپ کو ایمان ہو گیا کہ آپ کو پروفٹ ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے ایمان ہے اور میرا بچہ نماز بھی نہیں پڑھتا، میرے بچے کو مجھے پرواہ نہیں ہے، اسے میں سکھاؤں اللہ کا دین کیا ہے، اس کو بتاؤں شعوری طور پر آگاہی کے ساتھ، کہ یہاں اسی میں یہ آگے بات آئے گی کہ ایمان اسے کہتے ہیں جو پوری آگاہی کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اماں ابا دادا دادی کو دیکھ کر اور سن سنا کر ایمان ہوتا ہے، وہ تو لوگ اچک کے لے جاتے ہیں، اچکنے والے، جیسے کہ آج ہماری نوجوان نسل کا ایمان اچک کے لے جانے والے بہت زیادہ عام ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ پودا صحیح اپنی جڑیں بنا ہی نہیں سکا، ہم نے لگایا ہی نہیں، ہم نے پانی دیا ہی نہیں اس کو، جس کا جی چاہے آرام سے اس چیز کو اکھاڑ کر لے جائے۔ اس کی طرف مائل ہونے والے وہ برگزیدہ افراد جو ان کے ارد گرد ہیں اور ان کی دعوت کے دائی بن گئے، یعنی ان اوروں کو بلا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ سب اس میں داخل ہو جائیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو میں درس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا اور دوبارہ تاکید کروں گا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں مفید ہیں آپ کے لیے، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، اور آپ کو مفید لگ رہی ہیں، تو پھر آپ ہماری اس ٹیم میں شامل ہو اور آپ اس پیغام کو اور پھیلانے میں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری مدد کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پہ اپنے قریبی رشتہ داروں، ان کو تھوڑا سا اس موضوع کا تعارف کروائیں اور اس موقع سے، تاکہ ان کو بھی استفادہ کرنے کی مثلا انشاءاللہ خداوند عالم توفیق عطا فرمائے۔ وہ افراد کے جو رسول کی طرف مائل ہوئے، وہ برگزیدہ افراد جو ان کے ارد گرد ہیں اور ان کی دعوت کے دائی بن گئے، دین کے دائی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً اسی جو بات میں کر رہا ہوں اس کو آپ پروپیگیٹ کریں، نہیں، اگر آپ کو اس سے اور بہتر کوئی جگہ معلوم ہے، سستی نہ کریں، دین کی بات کو پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں، رسول اللہ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں۔ سورہ یوسف کے اواخر میں یہ آیت آتی ہے، قل، اے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول کو، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، اگر تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ جس رسول پر تم ایمان لائے ہو یا تم ایمان نہیں لائے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ رسول اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے، رسول اللہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے، قل ہذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی دیکھا دکھائی میں لگ گیا ہوں، پوری بصیرت، پورے شعور، پوری آگاہی کے ساتھ۔ اس سے بڑا کام، اس سے عظیم کام مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا، لہذا میں یہ کام کرتا ہوں، ادعو الی اللہ، انسانوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا، میں، ومن اتبعنی،
اور جو میرے فالوورز ہیں, جو میرے اتباع کرنے والے ہیں, وہ بھی اسی بصیرت کے ساتھ, وہ بصیرت جو میری بات سے ان تک پہنچی ہے, وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے. کتنا یہ جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ہمارا بچہ اگر اسکول نہ جائے چند دن اور ہمیں پتہ چل جائے تو آگ بگولا ہو جائیں گے غصے سے, لیکن ہمارا بچہ دین سے دور ہے, آگ بگولا نہیں ہوتے. کیوں؟ نقص ایمان کی علامت ہے. ایمان کا وہ حقیقی ذائقہ گویا ہماری روح کے اندر اترا نہیں ہے کہ جس کے بعد انسان کو اس کائنات کا سب سے بڑا کام دین کا کام لگتا ہے, اور پھر دنیا کے وسائل وہ سمیٹتا ہے, محنت کرتا ہے, کماتا ہے, لیکن اپنی جو ضروریات ہیں اعتدال کے ساتھ انہیں پورا کرنے کے بعد, اس کے بعد خدا کی طرف سے جو اہداف مقرر کیے گئے ان پر چل پڑتا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ. سورہ صف جو سورہ جمعہ سے پہلے ہے اس کی آیات ہے. اللہ فرماتا ہے قل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یعنی اللہ ڈائریکٹ صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں, اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا راستہ دکھاؤں, رہنمائی کروں, میں تمہیں بتاؤں کہاں انویسٹ کرو, ملٹی پلائی ہو جائے گا تمہارے لیے. خدا سے بڑھ کر کون بہتر بتائے گا. میں تمہیں بتاؤں جو تمہیں نجات دلوا دے گا دردناک عذاب سے. کیا تجارت ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. توجہ کیجئے گا, کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو, پھر کہہ رہے تؤمنون باللہ ورسولہ, یعنی یہ جو تم ظاہری طور پر ایمان لا چکے ہو, اب اس کی گہرائی میں اترو, اب اس تجارت کو شروع کرو. تؤمنون باللہ ورسولہ, حقیقی ایمان اللہ اور اس کے رسول پر, اور وہ کہاں نظر آئے گا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور وہ دکھائی دے گا کہاں؟ کوششیں کرو, جہاد کرو اللہ کے راستے میں, بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مال کے ذریعے سے, وَأَنفُسِكُمْ, اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. جو گزشتہ آیات میں گزری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جان بھی خدا کا دیا ہوا رزق ہے اور مال بھی خدا کا دیا ہوا رزق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اے ایمان والوں, میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلوائے. یہ لب و لہجہ ہے قرآن مجید کا. اس کتاب میں یہ آیات نہیں تھی لیکن ذہن میں آئی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. کتاب کی عبارت کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ اس کی طرف مائل ہونے والے وہ برگزیدہ افراد جو ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہیں اور ان کی دعوت کے دائی بن گئے ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہے. کل آمن باللہ, ان میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہے. سب لوگ یا ہر ایک, دوسرے لفظوں میں خدا پر ایمان لے آیا, خدا کو قبول کر لیا, انہیں یقین ہو گیا. وملائکتہ, اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آیا. وکتبہ, اور شروع سے آخر تک تمام آسمانی کتابوں پر. ورسلہ, اور اس کے تمام انبیاء پر ایمان لے آیا. پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا ایمان کا ان سب پر ہے, ملائکہ پر, تمام آسمانی کتب پر اور تمام اللہ کے انبیاء پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستہ ایک ہی راستہ ہے. یہ سب انبیاء پر ایمان قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کہا کرتے تھے جو ہم پہ نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے, ہمارا ایمان ہے, ہمارے علاوہ جو کسی پر نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. یہ کرپشن کی, بے ایمانی کی نشانی ہے. یہ بہانے بازی ہے اپنی غلط خرابیوں پر باقی رہنے کی اور تسلیم نہ کرنے کی حق کو. توجہ کیجئے, کیوں سب پر ایمان ہے؟ کیونکہ یہ راستہ ایک ہی راستہ ہے. اس کے بعد ایک فارسی کا شعر ہے, پڑھ دیتا ہوں. درین رہ انبیاء چون ساربانند, دلیل و رہنما یہ کاروانند, یعنی اس رستے میں انبیاء قافلہ سالاروں کی طرح ہیں اپنے اپنے زمانے میں,
اور دلیل کیسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ دلیل اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی طرف رہنمائی کر دے انسان کی، کوئی چیز واضح کر کے دکھا دے۔ دلیل اور رہنما ہیں انسانیت کے، بشریت کے کارواں کے، سالار ہیں، سب ایک ہی قافلے کے ساربان ہیں۔ ساربان وہی جو آگے آگے چلتا ہے پکڑ کر لگام اونٹوں کی، مثلا ایک ہی راستے کے قافلہ سالار ہیں، ایک ہی ہدف کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف ایک ہی ہدف کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہر جگہ پر لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تھے۔ خندق کھودنی ہے، دشمن کا لشکر آ رہا ہے، کھانے پینے کا سامان کی قلت ہے، بھوک ہے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی ساز و سامان کی قلت ہے، خندق کھودنی ہے۔ باقی اپنے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ خود زمین کو کھود رہے ہیں، ساتھ مل کر کھود رہے ہیں۔ پوری روایت بیان نہیں کرتا، حضرت عبداللہ ابن انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اور میرے دل کو کچھ ہونے لگا، اس قدر بھوک کی شدت سے رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ اور پھر کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ اگر کھانے کا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، رسول اللہ کا چہرہ جو میں نے دیکھا ہے۔ ہر جگہ پر لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تھے، ایک ہی مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ سب انبیاء ایسے ہی تھے، اپنی عوام کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، ہر میدان میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ یہ مومنین کی زبان سے اللہ نے کہلوایا ہے قرآن میں، لا نفرق، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، ہم خدا کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی محترم ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح سے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، جس طرح سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جس طرح سے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام، جس طرح سے ابتدا سے آخر تک تمام انبیاء علیہم السلام، سب کے سب خدا کی طرف سے مأمور تھے۔ مأمور جسے امر دیا گیا ہو کہ تو نے یہ کرنا ہے، مأمور تھے اللہ کی طرف سے، ایک ہدف کے لیے مأمور تھے، ایک سعادت اور ایک جنت کی بشارت دینے والے، سب ایک ہی راستے پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اسے مانتے اسے نہیں مانتے، چونکہ راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں آیت اللہ علی خامنائی کہ انشاءاللہ اسی سلسلہ بحث کے دوران آنے والے دنوں میں اس کی اپنی باری پر، یعنی جب اس بات کی جو میں اشارہ کروں اس کی باری آئے گی، نبوت پر اعتقاد کے حوالے سے جو گفتگو کروں گا، ممکن ہے کہ میں اس مسئلے کی جانب میں بھی کچھ اشارہ کروں، یعنی یہ جو اللہ نفرق بین احد من رسلہ، یہ پہلی جو 7 تقارین ایمان کے موضوع پر ہے۔ خدا نے توفیق دی تو اس کے بعد ہم نبوت والی توحید، اس کے بعد توحید اور توحید کے بعد نبوت کی بحث آئے گی، اس میں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی جب وہاں پر پہنچے تو یہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ وقالو، اور کہتے ہیں، یعنی ابھی یہ پچھلی آیت ہی کنٹینیو کر رہے ہیں۔ وقالو، مومن کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہاں تک پہنچ کے کیا ہے؟ وقالو، اور مومنوں کا کلام یہ ہوتا ہے، مومن یہ کہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی فرما رہے ان 2-3 جملوں پر غور کیجئے کہ اس بات کے لیے جو ثبوت ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، یعنی اس بات کا جو ثبوت ہے وہ بعد میں بیان کروں گا۔ پس تمام انبیاء ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نبی بھی رکھتے ہیں، صاحبان ایمان ان کی طرف سے مائل ہونے اور ان سے ملحق ہونے والے سبھی ایمان رکھتے ہیں، رسول بھی اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا سمجھا۔ یہ سننے کا معنی کیا ہے؟ ابھی وضاحت کریں گے اس کی۔ ہم نے سنا
سمجھا درک کیا. سمعنا, توجہ کیجئے, یہ جو ہے نا سمعنا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سن لی اور انسنی کر دی. جو پہلے کہہ رہے تھے وہی کر کے ہم نے قرآن سن لیا, ہم نے حدیث سن لی, لیکن وہ جو سنا تھا اس نے کچھ بدلا بھی ہمارے اندر کے نہیں. توجہ فرمائیے, فرما رہے ہیں سمعنا, ایسا نہیں کہ ہمارے کانوں میں پڑ گیا, آواز آ گئی ہمارے کانوں کو, ایسا نہیں ہے. سمع, سمع یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے سین میم عین سمع, یعنی سننا, سننے کی حالت کان سے مختلف ہے. مراد کان نہیں ہے کان پہ پڑھنا. توجہ کیجئے, مثال وضاحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کان ایک خاص عضو بدن ہے, اسے عربی میں اذن کہتے ہیں. کان کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اذن. سمع نہیں کہتے, سمع کوئی اور چیز ہے, کان کو کہتے ہیں اذن. سمع یعنی سننا. یہ اب چونکہ ان کی زبان فارسی اور یہ فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے تو اس لیے فرما رہے ہیں آپ فارسی میں بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کو کہا جاتا ہے, اردو میں بھی ایسا ہی ہے, فلاں شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ کان لگا کر سنتا ہے. وہ شخص کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی سے نہیں سنتا, کان لگا کر سنتا ہے. فلاں شخص بات کو سنتا ہے. یا ایک اور جملہ توجہ کیجئے, سنا میں نے کیا کہا یا نہیں. آپ کسی سے کہتے ہیں تم نے سنا میں نے کیا کہا یا نہیں سنا, حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے سن لیا ہے, آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے. آپ اپنے مخاطب سے کہتے ہیں سنا میں نے کیا کہا, ظاہر ہے کہ آپ کے درمیان آدھے میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے, وہ آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ آرام سے اس سے بات کر رہے تھے اور ساری بات کرنے کے بعد آپ نے کہا تم نے سن لیا میں نے کیا کہا ہے, سن لیا نا آپ نے, ایسے کہتے ہیں آپ. یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے سنا ہے, لیکن آپ کچھ اور اس جملے سے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے درمیان آدھے میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا, آپ کی آواز 10 میٹر تک بھی جا سکتی ہے, یہ تو آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے سنا ہے, ظاہر ہے یہ بات. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمجھے میں نے کیا کہا ہے, سمجھ لیا میری بات کو, آپ یہ کہنا چاہتے ہو. تمہارے دماغ میں بیٹھا ہے جو میں نے کہا ہے, تمہارے ذہن میں اترا یا نہیں, اسے کہتے ہیں سمعنا. ہم نے سن لیا یعنی ہم نے سمجھ لیا, ہم نے پورے وجود سے سمجھ لیا. یہ مومن ایسے کہتے ہیں سمعنا, نہ کہ جیسے مولانا کے دعا مانگ رہے آگے بیٹھ کے یا اللہ مشکلات حل فرما, ہمارا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے, کہہ رہے آمین آمین الہی آمین الہی آمین. یہ تو سمعنا نہیں ہوتا. پتا ہو کہ وہ خدا سے مانگ رہا ہے, ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں. سمعنا ہم نے پورے وجود سے سمجھ لیا جو خدا نے ہمارے لیے معین کیا اور بھیجا تھا. وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی, یہ اس سمجھنے کی اگلی خود بخود نشانی ہے. اطاعت کی پھر ہم نے, یعنی کیا مطلب اطاعت کی؟ یعنی ہماری اطاعت اندھی اطاعت نہیں تھی. یہاں پر آج کا درس ہم تمام کرتے ہیں. سمعنا وَأَطَعْنَا, سمجھ کر ہم نے پھر اطاعت کی ہے. نہ یہ کہ, یہ توجہ فرمائیے, بہت سمجھنے والا نقطہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جدھر سے جو بولے سن کے اس جو جس گلی میں لگا دے وہاں چلنا شروع ہو جائے. اس لیے سمعنا کا معنی پہلے اچھی طرح سے بیان کیا آیت اللہ خامنائی نے, کہ یہ جو کہتے ہیں سمعنا, اس کی مثال دی کہ آپ کسی سے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہو, بات کرنے کے بعد کہتے ہو تو آپ نے سن لیا. آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ نے سمجھ لیا, ورنہ سن تو اس نے لیا ہوتا ہے. تو یہ مومن جو کہتے ہیں سمعنا, قرآن نے کہا ہے مومنوں کا لفظ یہ سمعنا, یعنی ہم نے درک کر لیا, پورے وجود کے ساتھ ہم نے اس کو مان لیا. اور وَأَطَعْنَا, اور یہ بصیرت کے ساتھ, نہ کہ اندھی اطاعت, بغیر سوچے سمجھے جو دیکھا وہ کرنا شروع ہو گیا. ہم نے دیکھا ہمارے بڑے یوں کر رہے تھے, ہم نے یہ شروع کر دیا. ہم نے دیکھا ہمارا ٹیچر یوں کرتا تھا, ہم نے یوں شروع کر دیا. دلیل نہیں تھی ہمارے پاس. یہ نہیں, یہ موضوع انشاءاللہ اندھی اطاعت کیا ہوتی ہے اور صحیح شعور والی بصیرت والی اطاعت کیا ہوتی ہے, یہ موضوع انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا. اور آگاہی والا ایمان گویا یہ موضوع ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.